السلام علیکم، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، الیکشن ایکٹ سے جو ایکسپیکٹڈ ایم سی کیوز تھے الیکشن آفیسر کے ایگزام میں، اس پہ ہم نے کوئی 14 پارٹ کی ویڈیو بنائی، یعنی 14 پارٹس میں ویڈیو بنائی اور آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ ابھی ہم شروع کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشن کا پورشن، یعنی الیکشن آفیسر کے ایگزام میں کانسٹیٹیوشن سے کون کون سے آرٹیکل پوچھے جا سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے سلیبس میں پارٹ 1، پارٹ 2 اور پارٹ 8 کا ذکر کیا ہے۔ تو اللہ کے پیارے نام سے، بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن کا پورشن۔ تو سب سے پہلا جو پارٹ 1 ہے، پارٹ 1 کے اندر 6 آرٹیکلز ہیں، اور آج کی ہماری ویڈیو کنسسٹ بھی اسی 6 آرٹیکلز پر کرتی ہے۔ تو اب ایسا ہے کہ چونکہ یہ پہلا لیکچر ہے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے، تو میں آپ کو بتاؤں اس کی تیاری آپ نے کرنی کیسی ہے۔ آپ نے ایسی کرنی ہے کہ ایک آرٹیکلز کو جسٹ آپ نے کانسیپچول سمجھنا ہے کہ کس آرٹیکل میں کیا بات کی گئی ہے کانسٹیٹیوشن کی، اور اس کا جسٹ یعنی اس کا جو کرکس ہے، اس کی مین بات آپ نے سمجھنی ہے، اور آپ نے رٹا مٹا کچھ بھی نہیں لگانا۔ آپ کوئی لاء کا ایگزام نہیں دے رہے، آپ کوئی کانسٹیٹیوشن آف 1973 کا پیپر نہیں دے رہے، آپ کوئی LLM یا PhD لاء میں نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بات اپنے ذہن میں شروع سے رکھ دینی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن والا پارٹ 1، جس کے 6 آرٹیکل ہیں۔ تو پہلا آرٹیکل کیا ہے؟ دا ریپبلک اینڈ اٹس ٹیریٹریز۔ اچھا، دا ریپبلک مطلب ہمارا ملک پاکستان، اور اٹس ٹیریٹریز مطلب کہ اس میں کون کون سے علاقے آتے ہیں۔ تو اس آرٹیکل میں آپ نے کیا کرنا ہے، کانسیپٹ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ پاکستان کیا ہوگا؟ فیڈرل ریپبلک ہوگا۔ آرٹیکل 1 کانسٹیٹیوشن کا کہتا ہے پاکستان فیڈرل ریپبلک ہوگا۔ فیڈرل ریپبلک کا مطلب اس میں صوبائی حکومتیں بھی ہوں گی، صوبائی اسمبلیاں بھی ہوں گی۔ ایسے اسٹیٹ کو، ایسی ریاست کو کہا جاتا ہے فیڈرل ریپبلک، اور ایسی ریاست کو فیڈرل ریپبلک کہا جاتا ہے۔ اور پاکستان کا جو سرکاری پراپر نام ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ ایک تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ چونکہ پاکستان اچھا، یہ تو پاکستان ریپبلک ہو گیا، اس کا نام ہو گیا۔ آپ سے پوچھا جائے ایم سی کیوز میں کہ دس آفیشیل نیم آف پاکستان از، دا کانسٹیٹیوشنل نیم آف پاکستان از، یا دا آفیشیل نیم آف پاکستان اسلامک ریپبلک آف پاکستان از ایکسپلینڈ ان وچ آرٹیکل، تو آپ کا آنسر ہونا چاہیے آرٹیکل 1۔ اسی آرٹیکل میں جو کلاس 2 ہے، ٹھیک ہے، اس کو کلاس کہا جاتا ہے، اس کو کلاس وہ آرٹیکل ہوتا ہے۔ تو اسی آرٹیکل کی کلاس 2 میں کیا ہے؟ پاکستان کی پھر ٹیریٹریز بتائی گئی ہیں۔ تو بڑا ایزی ہے، ٹیریٹریز پاکستان کے کون کون سے ہیں؟ بلوچستان، KPK، پنجاب، سندھ، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری، ٹھیک ہے، جس کو فیڈرل کیپٹل کہا جاتا ہے۔ اور سی میں ڈالا گیا کچھ ایسے علاقے مزید جو آگے پاکستان میں ڈالے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات بھی اس میں کلیئر کر دی، اس میں کوئی اتنی سمجھانے والی بات نہیں ہے، یعنی آرٹیکل 1 کلاس 2 میں یہ بات ہے۔ پھر آرٹیکل 1 کلاس 3 میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تب اس میں کیا ہے کہ مجلس شورا پارلیمنٹ میں بائی لا ایڈمٹ انٹو فیڈریشن نیو اسٹیٹس اور ایریاز آن سچ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ایز اٹ تھنکس فٹس۔ یعنی اب ایسا ہے کہ اب آپ کا جو مجلس شورا ہے، یعنی نیشنل اسمبلی اور پارلیمنٹ کو، نیشنل اسمبلی اور سینٹ کو ملا کے ہم کیا کہتے ہیں؟ مجلس شورا، جس کا آفیشیل نیم بھی ہے، یہ MCQs بھی آپ یاد کر لیں۔ تو اب وہ ڈیسائیڈ کرے گا فیوچر میں کہ کون سے ایریاز پاکستان میں آنے چاہیے اور کس کس کنڈیشنز پر آنے چاہیے، یہ وہ ڈیسائیڈ کرے گا۔ تو یہ آپ کا کیا ہے؟ پارٹ 1 کا آرٹیکل 1 ہے۔ اس کو آپ کانسیپچولی اتنا سمجھیں، اور وہاں پہ MCQs اس طرح نہیں آئیں گے کہ وچ کلاز یا وچ سب آرٹیکل آف دی کانسٹیٹیوشن سیز دس، اس طرح ٹیکنیکل اتنا مشکل نہیں آئے گا۔ اگر آئے بھی تو ایک سوال شاید اس طرح آ جائے، وہاں پہ کانسیپچول سوال آئیں گے کہ یہ والی بات کس آرٹیکل میں کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا پارٹ 1 کا آرٹیکل 1 ہے۔ چلتے ہیں اگلے آرٹیکل کی طرف، وہ کیا ہے؟ اسلام ٹو بی اسٹیٹ ریلیجن۔ اچھا، ہمارا جو سرکاری مذہب ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ اسلام ہوگا۔ تو آرٹیکل 2 یہ بات کرتا ہے۔ تو اگر آپ سے پیپر میں پوچھا جائے وچ آرٹیکل آف دی کانسٹیٹیوشن ڈکلیئرز اسلام ٹو بی اسٹیٹ ریلیجن، آرٹیکل 2، یا جائے واٹ از دا اسٹیٹ ریلیجن آف پاکستان، تو آپ کا آپشن ہوگا اسلام۔ اچھا، یہ چونکہ پہلا لیکچر ہے، اس میں آپ کو MCQs بتا رہا ہوں کہ کس طرح پوچھے جا سکتے ہیں۔ ابھی جو آگے مون ورڈز ویڈیوز بنائیں گے، لیکچر دیں گے،
اس میں بار بار یہ بات ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے کہ کس طرح MCQs پوچھے جا سکتے ہیں، چونکہ ہم نے ویڈیو کی لینتھ بھی دیکھنی ہے کہ ویڈیو کافی لینتھی نہ ہو جائے۔ چلتے ہیں اگلے MCQs کی طرف۔ اس کے بعد ہے آرٹیکل 2A۔ اچھا، اب یہ آرٹیکل 2A آپ کو بتاتا چلوں کہ 8 امینڈمنٹ کے تھرو ڈالا گیا تھا۔ 8 امینڈمنٹ کب ہوا تھا؟ 1985 میں، 1985 میں جنرل ضیاء الحق کی گورنمنٹ میں ہوا تھا۔ ٹھیک، پوچھا جا سکتا ہے، اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 8 امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن میں کب ہوا؟ 1985 جنرل ضیاء الحق کے دور میں۔ پاک اسٹڈی کے پورشن میں بھی MCQs آپ کو کام آئے گا۔ اور 8 آرٹیکل 2A کب انسرٹ کیا گیا کانسٹیٹیوشن میں، کب ڈالا گیا؟ تو آپ بولیں گے 8 امینڈمنٹ۔ تو میری کوشش ہے کہ اس ویڈیو لیکچر کے دوران زیادہ سے زیادہ کانسیپچول MCQs آپ کے ساتھ شیئر کروں اور زیادہ سے زیادہ آپ کے کانسیپٹس کلیئر کروں۔ اچھا، تو آرٹیکل 2A، اچھا، جب بھی آرٹیکل کے ساتھ آگے ABC اس طرح آتا ہے، آپ سمجھا کریں یہ امینڈمنٹ ہوئی ہے، ترمیم ہوئی ہے۔ آرٹیکل 2A اب کیا کہتا ہے؟ دا آبجیکٹیو ریزولوشن ٹو فارم پارٹ آف دی سبسٹینٹیو پروویژن۔ یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے، یہ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آبجیکٹیو ریزولوشن ساتھ ساتھ پاکستان اسٹڈیز بھی آپ کو تھوڑا سا کلیئر کرتا ہوں MCQs۔ 1949 کو کیا ہوا تھا؟ قرارداد مقاصد پاس ہوا تھا، جنہوں نے اردو میں یہ پڑھا ہو، جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں آبجیکٹیو ریزولوشن۔ اچھا، اس میں کوئی 5-6 اہم باتیں تھیں۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ بات تھی کہ پاکستان میں فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہوگی، جوڈیشری آزاد ہوگی، اور مائنورٹیز کے حقوق ہوں گے، فنڈامنٹل رائٹس ہوں گے۔ تو وہ آبجیکٹیو ریزولوشن کیا تھا؟ اس میں یہ بات بھی تھی کہ پاکستان اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہوگا، ٹھیک ہے، اور اسلامک لائف جو ہے اس کو پروموٹ کیا جائے گا، اور اسلام سورنیٹی جو ہے یعنی حاکمیت فائنل کس کی ہوگی؟ اللہ پاک کی ہوگی۔ سورنیٹی بلونگس ٹو المائٹی اللہ، یعنی ملک کا کوئی بھی قانون ایسا نہیں ہوگا جو اسلام کے خلاف ہو، چونکہ اسلام اللہ پاک کا بنایا ہوا قانون ہے، قرآن و سنت کی کوئی بھی چیز خلاف نہ ہو۔ تو مختصراً یہ چیز بھی کیا تھی؟ آبجیکٹیو ریزولوشن میں تھی، جو کہ 1949 میں پاس کیا گیا تھا، لیاقت علی خان نے پاس کروایا تھا۔ مارچ تھا، ایگزیکٹ ڈیٹ مجھے بھی یاد نہیں ہے۔ تو اب وہ آبجیکٹیو ریزولوشن جو تھا وہ 1956 کے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکلس کا حصہ نہیں تھا۔ یہ پھر بات آپ کو سمجھاتا ہوں۔ 62 کی کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکلس کا حصہ نہیں تھا۔ سیم ایز اٹ از 1973 کا جب کانسٹیٹیوشن بنا تو یہ اس کی بھی آرٹیکلس کا حصہ نہیں تھا۔ 8 امینڈمنٹ میں کیا کیا گیا؟ جب آرٹیکل 2A ڈالا گیا تو اس میں یہ بات کی گئی کہ جو آبجیکٹیو ریزولوشن ہے وہ ہمارے آئین کا صرف پریمبل ہوتا تھا، یعنی آئین کے پیش لفظ، آئین کے جو سٹارٹنگ کے الفاظ ہوتے ہیں، پیش لفظ جو ہوتے ہیں، یعنی جن کو آپ کورٹ آف لا میں جا کے پریمبل کو بنیاد بنا کے اپنا کیس نہیں لگا سکتے، بلکہ ایک قانون کے آپ آرٹیکلس کو، سیکشنز کو لگا کے بناتے ہیں۔ آسان الفاظ میں اگر سمجھا دوں تو قانون عدالتوں میں جب آپ جا کے آئین کا حوالہ دیتے ہیں تو آرٹیکلس کا دیتے ہیں، آرٹیکلس کے بنیاد پر آپ کوئی بات چیلنج کرتے ہیں۔ تو اب آبجیکٹیو ریزولوشن جو تھا یہ چونکہ آرٹیکلس کا حصہ نہیں تھا، یہ جو کوئی چیز سیکشنز یا آرٹیکلس کا حصہ بن جائے ایکٹ کا، اسے ہم کہتے ہیں سبسٹینسیو پارٹ۔ تو جب یہ 2A آرٹیکل ڈالا گیا تو اس کے تحت آبجیکٹیو ریزولوشن جو تھا اس کو کیا بنایا گیا؟ آبجیکٹیو ریزولوشن آپ کا بنایا گیا سبسٹینشیو پارٹ آف دی کانسٹیٹیوشن۔ آرٹیکل 2A صرف یہی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کانسیپٹس آپ کو اس وجہ سے سمجھایا، رٹا لگانے سے پہلے آپ کو بیک گراؤنڈ بھی پتا ہو۔ چلتے ہیں اگلا جو آرٹیکل ہے وہ ہے ایلیمینیشن آف ایکسپلائٹیشن۔ اچھا، اب ایسا ہے کہ ایکسپلائٹیشن کا مطلب ہے جب آپ کسی کو ایکسپلائٹ کرتے ہو، یعنی اس سے زیادہ کام لیتے ہو، اس کے استحصال جسے ہم اردو میں کہتے ہیں کرتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو اب اسٹیٹ کیا کرتا ہے کہ اسٹیٹ نے ہر قسم کی shall ensure the elimination of all forms of exploitation at the gradual fulfillment of fundamental principles۔ ٹھیک، یہ آسان سی بات ہے، بڑی جرنل سی بات ہے کہ جتنے بھی قسم کے معاشی استحصال اگر ہو کسی کا، یعنی کسی کو کاروبار کا صحیح موقع نہیں مل رہا، سیاسی استحصال ہو کسی کا، اگر کوئی الیکشن کے پروسیس میں حصہ نہیں لے سکتا، کوئی ووٹ نہیں ڈال سکتا، کوئی خود الیکشن نہیں لڑ سکتا، اس طرح کے اور بھی استحصال ہوتے ہیں۔ تو آرٹیکل 3 یہ کہتا ہے کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس نے ہر قسم کے ایکسپلائٹیشنز کو، استحصال کو روکنا ہے۔ آرٹیکل 3 یہ بات کرتا ہے۔ چلتے ہیں آرٹیکل 4 کی طرف۔ رائٹ آف انڈیویژولس ٹو بی ڈیلٹ ود ان اکارڈنس ود لا ایٹسیٹرا۔
اچھا رائٹ آف ٹو انجوائے دا پروٹیکشن آف لا اینڈ ٹو بی ٹریٹڈ ان اکارڈنس ود لا از دا انیلینیبل رائٹ آف ایوری سٹیزن. آرٹیکل 4 کی اور بھی ڈیٹیلز ہیں وہ میں نے کراپ کر دی ہیں جان بوجھ کے، کیونکہ آپ نے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا، آپ نے پیپر کی حد تک تیاری کرنی ہے. اگر آپ کو مثال شوق ہو کانسٹیٹیوشن میں، آپ کو انٹرسٹڈ ہیں، تو پھر آپ مجھے ٹیکسٹ کر لیں، میں اس پہ ایک علیحدہ لینتھی ویڈیوز بنا کے آپ کے ساتھ لیکچر شیئر کر لوں گا. یہاں ہم صرف الیکشن آفیسر کی پریپریشن تک رہیں گے، محدود رہیں گے. تو اب آرٹیکل 4 یہ کہتا ہے کہ ہر شہری کا یہ حق ہے کہ اس کو قانون کے مطابق ڈیل کیا جائے، یعنی قانونی پروسیس کے مطابق ڈیل کی جائے. مثال کے طور پر میں ون وے پہ جا رہا ہوں روڈ پہ، پولیس والے، ٹریفک پولیس والے مجھے پکڑ کے ایک دم تاڑے میں بند کر دیں اور مجھے مارنا شروع کر دیں. نہ انہوں نے ایف آئی آر کاٹا ہے، نہ انہوں نے کوئی ٹریفک رولز کے وائلیشن کا پرچہ کاٹا ہے، نہ میں مجسٹریٹ کے پاس پیش ہوا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ کیا ہے؟ میں قانون کے مطابق ڈیل نہیں ہوا. تو قانون کے مطابق ہر کوئی ڈیل ہو، یہ اس کا طریقہ کار ہے. اس طرح کے ہزاروں ایگزامپلز ہیں. تو یہ ہر کسی کا کیا ہے؟ یہ رائٹ آف انڈیویجول ہے، پاکستان کے ہر شہری کا حق ہے، اور یہ انیلیبل رائٹ ہے. انیلیبل رائٹ کا مطلب یہ آپ کسی بھی شہری سے یہ حق چھین نہیں سکتے ہیں. انیلیبل کا مطلب وہ ہوتا ہے جو آپ اس سے چھین نہ سکیں، جو اس کا ہو ہر حال میں. چلتے ہیں اگلے آرٹیکلس کی طرف، پارٹ 1 کے. وہ ہے لوائلٹی ٹو دا اسٹیٹ اینڈ اوبیڈینس ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. اچھا یہی دو باتیں ادھر ان کے سب آرٹیکلز کہہ لیں یا کلاس کہہ لیں، کلاس 1 کلاس 2، اس سے میں یہ بات آگے لکھی ہوئی ہیں. اچھا میں لینگویج کوشش کروں بہت سمپل کروں، لا کی لینگویج استعمال نہ کروں تاکہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہو. آپ نے صرف الیکشن آفیسر کی تیاری کرنی ہے، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. آرٹیکل 5 کیا کہتا ہے کہ اسٹیٹ کے ساتھ لوائلٹی جو ہے، وفاداری، یہ بیسک ڈیوٹی ہے ہر سٹیزن کی. ٹھیک ہے، ایف سی کیوز میں آ جائے کہ وچ آرٹیکل آف دی کانسٹیٹیوشن سیز کہ لوائلٹی ٹو دا اسٹیٹ از دا بیسک ڈیوٹی آف ایوری سٹیزن. تو اگر آپ کو یاد ہو آرٹیکل 5، اگر آپ بہت شارپ ہے، بہت ذہین ہے، تو آپ کو یاد ہو آرٹیکل 5 سب آرٹیکل 1 یا کلاس 1، جو آپ کو مطلب یاد رہے. عموماً اس طرح پوچھا نہیں جاتا. انشاءاللہ میں آپ کو جو میرا ایک اندازہ ہے، انشاءاللہ اس طرح نہیں پوچھا جاتا پیپر میں کہ آرٹیکل کون سا اور اس کا کلاس کون سا، وہ صرف آرٹیکل پوچھتے ہیں. تو آرٹیکل 5 میں بات کی گئی ہے. اور آرٹیکل 5 کی دوسری بات جو کیا کی گئی وہ یہ کی ہے، اوبیڈینس ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا از دا obligation of every citizen wherever he may be and every other person for the time being within Pakistan. اچھا اس کو آپ سمپل اتنا سمجھے، زیادہ ڈیٹیل میں نہ جائیں. میرا دل کر رہا ہے، چونکہ میں لا میں بہت انٹرسٹ لیتا ہوں، تو میرا دل کر رہا ہے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ ایکسپلین کروں، بٹ میں خود کو روک رہا ہوں چونکہ آپ کو صرف بیسک تیاری کروانی ہے، اور اس پورشن کے اتنے مارکس بھی نہیں ہیں، آپ نے باقی پورشنس کو بھی دیکھنا ہے. تو یہ آرٹیکل 5 کی پہلی بات تو ہم نے کر لی. اسٹیٹ کے ساتھ لوائلٹی آپ کی بیسک ڈیوٹی، ہر شہری کی بیسک ڈیوٹی ہے، لازمی کرنی ہے. اسی طرح آئین کی پاسداری اور قانون کی پاسداری، یہ بھی اوبلیگیشن یعنی فرض ہے آپ پر. جس طرح کہتے ہیں نماز ہم پر اوبلیگیٹری ہے، تو وہ تو دین کی طرف سے ہم پر فرض ہے. اللہ پاک نے ہر مسلمان سے اس کا جواب پوچھنا ہے. اسی طرح ریاست آپ سے اس چیز کا پوچھے گی کہ آپ نے آئین کو اگر آئین کو آپ توڑ دیں تو پھر آگے آرٹیکل 6 آ رہا ہے. آئین کو آپ نے فالو کرنا ہے اور لا کو ماننا ہے. چلتے ہیں اگلے آرٹیکل کی طرف. وہ ہے ہائی ٹریجن. ہائی ٹریجن کا مطلب ہوتا ہے غداری. ہائی ٹریجن کا مطلب سنگین غداری. آرٹیکل 6 کے آپ سنا ہو کہ پاکستان کے مختلف سیاسی شخصیات پر بھی یہ کیسز چل رہے ہیں. کچھ ہمارے پرانے جنرلز تھے جنہوں نے مارشاء اللہ لگایا تھا، ان پر بھی یہ کیسز چل رہے ہیں. یعنی اس چیز سے آپ اتنے نا آشنا نہیں ہیں، اس چیزوں سے آپ آشنا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ کیا چیز ہے، یہ کیا بات ہے. تو وہ بندہ جو ایبروگیٹ کرے، یعنی ٹوٹلی ختم کر دے، منسوخ کر دے، سب ورڈ کرے، یعنی روکنے کی کوشش کرے، سب ورڈ اس کو کچھ دیر روکنے کی کوشش کریں، اس ارادے میں ہو. سسپینڈ کچھ دیر کے لیے اسے روک دیں، کچھ مہینوں کے لیے. ابینس خاموش رکھ دے، اس کی جگہ کوئی اور قانون لا دے. ٹھیک ہے، جیسے ایل ایف او اکثر لایا جاتا ہے، لیگل فریم ورک آرڈر. میں پھر وہی بات کر رہا ہوں، زیادہ اس میں نہیں جا رہا لا کی ٹیکنیکلٹیز میں، بس اتنا ہی سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو ایم سی کیوز یاد رہے، آپ کو آرٹیکل یاد رہے کنسیپچول. تو ابینس کیا ہے کہ جب اس کی جگہ کوئی اور جیسے ایل ایف او لایا جاتا ہے، لیگل فریم ورک آرڈر، تو تب کانسٹیٹیوشن کو ابینس میں رکھ دیا جاتا ہے. یا اٹیمپٹس کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، کوشش کرتا ہے مطلب کوشش میں ناکام ہو. یا کنسپائرس کیا کرتا ہے، ایک سازش بناتا ہے، گیم بناتا ہے کہ میں اسے منسوخ کروں گا
یا اسے دبا دوں گا، کچھ دیر کے لیے ہٹا دوں گا، اس کی جگہ کوئی اور قانون کچھ دیر کے لیے لا دوں گا، ٹھیک ہے. کس کے تھرو؟ کانسٹیٹیوشن کو، یعنی کرے گا تو کانسٹیٹیوشن کو. فورس کے تھرو، فورس کے تھرو، طاقت کے تھرو، یا طاقت دکھانے کے تھرو، یا کوئی اور ایسا طریقہ جو ان کانسٹیٹیوشنل ہو، یعنی آئینی نہ ہو. تو ایسا شخص کس چیز کا مرتکب ہوگا؟ ایسا شخص ہائی ٹریزن کا مرتکب ہوگا، سنگین غداری کے جرم کا مرتکب ہوگا. تو آپ آرٹیکل 6 کو اتنا ہی یاد رکھیں. آئی ہوپ یہ جو 6 آرٹیکلس، یہ پارٹ 1 جس ویڈیو میں کمپلیٹ ہو گیا ہے، اب میں نے آپ کو کنسیپچولی کنوے کر دیا ہے. اور ویڈیو کے لاسٹ میں بھی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کے پورشن کو آپ نے بڑا سنبھل کر پڑھنا ہے، یعنی جذباتی ہو کہ آپ نے اس کو پورا ایک ایک پوائنٹ وائز نہیں پڑھنا، ٹیکنیکل پڑھنا ہے، کانسیپچول پڑھنا ہے، اتنا کہ آپ پیپر اٹیمپٹ کر سکیں، اس سے زیادہ نہیں پڑھنا. اور اگر میری ویڈیوز آپ سن رہے ہیں تو کوشش کریں، اگر یہ ویڈیو ہی آپ پوری سنتے ہیں، آپ کے ذہن میں بیٹھتی ہے، تو میری ایک ذاتی رائے ہے، آئی تھنک اٹس انف. تو فی الحال اللہ حافظ. اور ہمارا چینل آپ سبسکرائب کریں اور دوستوں سے بھی سبسکرائب کرائیں، تاکہ میں اور میری ٹیم کی بھی حوصلہ افزائی ہو کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا ریوارڈ مل رہا ہے. سو سی یو نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.